سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کا ضرر جو ہے یہاں مراد ہے یا نہیں، کوئی خاص ضرر مراد ہے اس مقام پہ؟ جی بالکل، یہ جو ضرر ہے، جو نقصان ہے، جسمانی نقصان ہے، یہ اس صورت میں کب روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے؟ لیکن میں اس کو پہلے تھوڑا سا مختصر بیان کروں گا، پھر تھوڑی تفصیل دوں گا ناظرین کے لیے۔ جی، ضرر اور جسمانی نقصان ہم نے بیان کیا کہ اگر وہ شدید ہے، کہ جس سے امام علیہ السلام نے لفظ شدید کے ساتھ تعبیر کی ہے، جی، اور فقہا کی تعبیر کے مطابق کہ جو عام طور پہ قابل برداشت نہیں ہوتا، اگر اس قسم کا جسمانی نقصان ہے تو پھر انسان کو اگر اس کا یقین ہے اور اطمینان ہے کہ یہ اسے نقصان پہنچے گا تو شرعی طور پہ اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے روزہ رکھنا۔ اور اگر فرض کریں کہ نقصان اس کو شدید ہو رہا ہے اور وہ جو ضرر جسمانی ہے وہ شدید ہے لیکن وہ حد حرام تک نہیں پہنچا، حرام کی حد تک نہیں ہے، جی، اور دوسرا اس کو شک ہے اس بارے میں، یقین بھی نہیں ہے، شک والی صورتحال ہے، تو شک والی صورتحال میں سید ثانی نے ایک مسئلے میں لکھا ہے کہ اگر وہ رجا اور امید کی نیت سے رکھے گا جی، کہ انشاءاللہ جو ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، روزہ رکھ لے اس نیت سے، تو اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس کی صراحت انہوں نے منہاج کے مسئلہ نمبر 1032 جلد اول میں فرمائی، کہا کہ وَكَانَ الْمُكَلَّفُ خَائِفًا جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ، مکلف کو اگر خوف پیدا ہو گیا تو افطار کرنا جائز ہے، بل یجب، بلکہ افطار کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا، افطار کرنا واجب ہے کب؟ اذا كان الضرر المتوهم بحد محرم، کہ اگر وہ ضرر جس کے بارے میں اسے توہم ہو رہا ہے وہ حرام کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، اگر وہ حرام کی حد تک نہیں پہنچا تو فَيَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ رَجَاءً، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربت کی نیت نہیں، بلکہ رجا اور امید کی نیت۔ تو وَيَجْتَزِئُ بِهِ، تو وہ اس روزے کو کافی سمجھے گا، لو بان عدم الضرر بعد ذالک، اگر روزے کے بعد یہ واضح ہو جائے کہ اس کو واقعی جسمانی نقصان نہیں پہنچا، کوئی مرض، کوئی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، لیکن ضروری ہے کہ نیت وہ قربت اللہ کی نہ کرے۔ اب یہاں سے جو عبارت سید ثانی نے بیان فرمائی کہ اگر تو وہ ضرر متوہم جس کا وہ توہم دے رہا ہے، اگر تو وہ حرام کی جو ہے وہ سٹیپ پر پہنچ گیا، حد حرام تک پہنچ گیا، تو پھر تو ہر صورت میں روزہ رکھنا اس کے اوپر حرام ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ضرر اور کون سا جسمانی نقصان ایسا ہے کہ جو شریعت میں جس کا ارتکاب کرنا انسان کے لیے حرام ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کے لیے ہر قسم کا جسمانی نقصان خود کو پہنچانا حرام ہے، کیونکہ دیکھیں انسان تو ہر صورت میں اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں، یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، کیمرے ہیں، جدید تحقیق کیا بتاتی ہے کہ کچھ ایسی شعاعیں نکل رہی ہیں کہ جن کا ہماری صحت پہ کیا پڑ رہا ہے؟ اثر پڑ رہا ہے، نقصان پڑ رہا ہے۔ ابھی ہم ورزش نہیں کر رہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں بند ہیں، تو ورزش نہ کرنے کی وجہ سے بھی نقصان ہے۔ بعض لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں، زیادہ کھانا بھی کیا نقصان ہے، زیادہ مرچوں والا کھانا بھی صحت کو نقصان ہے۔ اسی طریقے سے رات کو پوری رات دیر تک جاگتے رہنا، یہ بھی نقصان ہے۔ یعنی نقصان کی تو بے شمار مثالیں ہیں، جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جو جسمانی نقصان پہنچانا ہے یہ کب حرام ہوتا ہے؟ اس بارے میں کیا فقہا نے کیا بحث کی ہے؟ جو فقہا کے درمیان ہے ضرر اور نقصان کی وہ دو قسمیں کرتے ہیں، ایک وہ ضرر بلیغ کہتے ہیں اور ایک وہ ضرر بسیط کہتے ہیں۔ جو ضرر بلیغ ہے وہ انسان کے لیے پہنچانا خود کو حرام ہوتا ہے، لیکن جو ضرر بسیط ہے وہ پہنچانا انسان کے لیے حرام نہیں ہوتا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ضرر بلیغ کہتے کسے ہیں۔ ضرر جو بلیغ ہے اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ جس میں انسان کی جان چلی جائے گی، جس سے ہم خودکشی کہتے ہیں۔ جو خودکشی ہے اس کو قرآن مجید نے ہلاکت سے تعبیر کیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی موت کی طرف نہ لے کر جاؤ، خودکشی نہ کرو۔ یعنی ضرر بلیغ کو ہلاکت بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ضرر بلیغ کی پہلی قسم ہلاکت، اس کا نام ہم موت رکھیں، خودکشی رکھیں۔ دوسری قسم کیا ہے کہ خودکشی تو نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا، انسان کے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں، اس میں سے ایک ایسا عضو ضائع ہو جائے گا کہ جس کا کوئی متبادل بھی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے سید ثانی نے جو مثالیں ذکر کی ہیں کہ ایک پورا ہاتھ انسان اپنا کاٹ دے، ٹھیک ہے، یا فرض کریں کہ اپنی آنکھ نکال دے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے جب خواتین کی یہ بحث آئی کہ وہ بچوں کو روکنے کے لیے اپنی بچہ دانی نکلوا دیں، تو پورا بچہ دانی نکلوا دینا یعنی اپنے پورے عضو کو ختم کروا دینا، یہ اس کو کیا شمار کیا؟ ضرر بلیغ شمار کیا، یہ حرام ہے، جس کا ارتکاب انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پس ضرر بلیغ کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک ہلاکت اور موت، اور دوسرا کیا ہے، جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کا کیا ہے، ضائع ہو جانا۔ اب اس کے لیے اگر آپ سید ثانی کے رائے کو دیکھنا چاہیں دقیق طریقے سے تو میں ناظرین کے لیے عبارات بھی پڑھ دیتا ہوں۔
منہاج الصالحین میں 3 جلد کے اندر آپ چلے جائیں اور وہاں پہ ایک باب ہے ہمارے پاس، باب الاطعمہ والاشربہ، کھانے پینے کے وہاں پہ کیا ہیں مسائل ڈسکس کیے ہیں۔ وہاں پہ مسئلہ نمبر 912 ہے کہ جس میں سے ثانی فرماتے ہیں کہ یحرم استعمال کل ما یضر ضررا بلیغا بالانسان، ہر اس چیز کا استعمال انسان کے لیے حرام ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو ضرر بلیغ پہنچے۔ اب یہاں پہ ضرر بلیغ کی انہوں نے 2 قسمیں بیان کی، سواء اکان موجبا للہلاک، چاہے ضرر بلیغ ایسا ہو کہ جس سے ہلاکت آتی ہو۔ اس کی مثال کیا دی؟ جیسے انسان سموم قاتلہ، زہریلا زہر کے کھا لے، ایسا زہر کہ جس سے اس کی جان چلی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ امکان موجبا لتعطیل بعض الاعضاء، ضرر بلیغ ایسا ہو کہ مرے گا تو نہیں لیکن اس کے بعض اعضاء میں ضائع ہو جائیں گے، او فقدان بعض الحواس، یا جسم کا کوئی عضو ضائع نہیں ہوگا تو بعض جو حواس ہیں اس کے، دیکھنے کی چیز ہے، سونگنے کی چیز ہے، کان وغیرہ ہیں، وہ کیا ضائع ہو جائیں گے۔ اب اس کی کیا مثالیں دیں کہ استعمال ما، ایسی چیز کو استعمال کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے کہ ما یوجب شلل الید، کہ جس سے اس کے پورا بازو کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، شل ہو جائے گا، او عمی العین، یا آنکھ کے اعتبار سے وہ کیا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا۔ تو یہ کیا مثالیں دیں؟ ضرر بلیغ کی مثالیں دیں۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ منہاج الصالحین میں آپ چلے جائیں جلد اول میں، اور جلد اول کے آخر میں جب جدید فقہی مسائل بیان فرمائے اور وہاں پہ جب یہ بحث ہوئی کہ کیا انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے دوسرے کو دے دے، تو وہاں پہ سے نے فرمایا کہ مسئلہ نمبر 62 ہے وہاں پہ، یعنی جدید فقہی مسائل میں احکام الترقی، اس کے اندر کیا مسئلہ 62 ذکر ہوگا۔ لا يجوز قطع جزء من انسان حی لالحاقه بجسم غیرہ اذا کان قطعه یلحق به ضررا بلیغا، کہ جب جسم کا کاٹنا انسان کو ضرر بلیغ دے تو یہ کام جائز نہیں ہوتا۔ اب وہاں پہ کیا مثالیں دیں؟ مثال یہی دی، کما فی قلع العین، جیسے کہ آنکھ کو کھاڑ دینا، وقتل ید، ہاتھ کا کیا کاٹ دینا، وہ ما شاکلہ، اور اس طرح کی اور چیزیں۔ واما اذا لم یلحق به ضرر بلیغ، لیکن اگر انسان کو ضرر بلیغ نہ پہنچے، اب ضرر بلیغ نہ پہنچنے کی کیا مثالیں ہیں؟ یہ قابل غور ہے ہمارے لیے۔ کما فی قطعۃ من الجلد، جیسا کہ انسان اپنے جسم، اپنی جو چمڑا ہے اس کا ایک ٹکڑا کیا کاٹ لیتا ہے، تو انسان نے کیا ہاتھ پہ چھری ماری، پورا ہاتھ نہیں کاٹا، گوشت کا کیا ایک ٹکڑا کاٹ لیا، تو یہ ضرر بلیغ نہیں ہے، یہ ضرر بسیط ہے جو کہ کیا ہے جائز ہے۔ اسی طریقے سے مثال دی کہ ہاں مسئلہ نمبر 62 میں ہے، اسی طریقے سے مثال دی کہ او جزء من النخاع او احدى الكلیتین لمن لدیہ کلیۃ اخرى سلیمہ، کہ گردوں میں سے ایک کو ایک ایسا بندہ نکالتا ہے کہ جس کے پاس دوسرا گردہ بھی ہے اور اس سے بالکل سلیم ہے، بالکل اس کی زندگی اس سے متاثر نہیں ہوگی، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، چونکہ یہ متبادل ہے اس کا اور بالکل سلیم ہے، تو اس صورت میں بھی کیا کہلائے گا؟ ضرر بلیغ نہیں کہلائے گا، ضرر بسیط کہلائے گا۔ یعنی یہ ضرر تو ہے لیکن ایسا ضرر ہے کہ جو حرام نہیں ہے، جو حرام نہیں ہے، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اپنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کب ہے کہ جب دوسرا گردہ بالکل سالم ہو، اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو اور پہلے کی طرح کیا ہے کام کرے اور انسان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی وہاں پہ پیدا نہ ہو، یعنی بالکل انسان صحیح طریقے سے کیا رہے۔ تو پس یعنی اگر ہم خلاصہ کریں ثانی کی عبارات کو آپس میں جوڑیں کہ اگر تو ضرر بلیغ ہوا، ضرر بلیغ کی چاہے پہلی قسم ہو جس میں موت واقع ہوتی ہے یا دوسری قسم ہو کہ جس میں انسان کے بعض اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں، پھر تو اس ضرر کو اٹھانا اور برداشت کرنا اور اس کے لیے روزہ رکھ لینا یہ حرام ہے شریعت میں، کیونکہ وہ ایک کام ہی حرام کر رہا ہے، تو آپ کوئی فقیہ بھی اس کو کیا حلال نہیں کہے گا۔ اور اگر یہ ضرر بسیط ہوا کہ جس کا ارتکاب تو جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بہت ساری مثالیں دی کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، ایک انسان دھوپ میں پھرتا ہے، سخت کام کرتا ہے، اس سے بخار ہو جاتا ہے، تو ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے، اس سے بخار ہو جاتا ہے، تو خود کو بخار لاحق کرنا یا جسم پہ کٹ لگاتا ہے، ٹکڑا کاٹ لیتا ہے، ضرر غیر بلیغ ہے، ضرر بسیط ہے، کام تو جائز ہے، لیکن اس جائز کام کی صورت میں کیا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ اگر تو اسے یقین ہے اور اطمینان ہے کہ یہ ضرر مجھے پہنچے گا ہر صورت میں، پھر بھی اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر شک والی صورت حال ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا اور وہ امید پہ روزہ رکھے، یہ نہیں کہ وہ پکی نیت کر لے کہ بس میں روزہ رکھ لوں، امید پہ نیت رکھے کہ انشاءاللہ مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، اور بعد میں نقصان بھی نہ پہنچے تو پھر اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، اور روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ یعنی یہ آپ جیسا فرما رہی ہیں، اس صورت میں حرام ہوگا روزہ رکھنا جب اس کو یقین ہو کہ میں روزہ رکھوں گا اور مجھے ضرر پہنچے گا اور ضرر بلیغ ہوگا، یعنی مجھے موت واقع ہو سکتی ہے یا کوئی
عضو ضائع ہو سکتا ہے تو اس صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہو جائے گا. اچھا چاہے ضرر بلیغ کا یقین نہ بھی ہو, ضرر بسیط کا یقین ہو, پھر بھی روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر حلال کب ہوگا؟ جب ضرر بسیط ہو, یعنی ضرر بلیغ میں تو حلال کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا, چاہے یقین ہو شک ہو جو بھی ہے. ٹھیک ہے. ضرر بسیط میں کیا ہے, ایک حلال کا آپشن ہے. وہ کب ہے کہ جب یقین کی صورتحال نہ ہو, اطمینان کی صورتحال نہ ہو, شک کی صورتحال ہو, توہم کی صورتحال ہو, اس کے دل میں خوف ہو, اور وہ قربت اللہ کی نیت سے بھی روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے. اگر قربت اللہ کی نیت سے روزہ رکھے گا پھر بھی حرام ہو جائے گا. بس وہ امید بھی رکھ لے کہ انشاءاللہ کیا مجھے نقصان نہیں پہنچے گا, تو پھر کیا اس کا روزہ صحیح ہو سکتا ہے. یعنی اس امید پہ کہ میرا روزہ ٹھیک ہوگا اور ضرر بھی نہ پہنچے تو اس کا ہاں روزہ وہ روزہ رکھ ٹھیک سکتا ہے. ہوگا. ٹھیک.